بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علوم الحدیث کا یہ سبق ہے۔ اول من جمع الحدیث الصحیح، سب سے پہلے حدیث صحیح کن لوگوں نے جمع کیا؟ ثم أتى بعدهم إمام الحفاظ وأمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة البخاري، بردزبة، فجمع صحيحه وانتقى ما فيه من 100,000 حديث صحيح كان يحفظها، فقد روي عنه أنه قال: أحفظ 100,000 حديث صحيح و200,000 حديث غير صحيح. وأما باعثه على جمع هذا الجامع الصحيح فما ذكره إبراهيم ابن معقل عنه أنه سمعه يقول: كنت عند إسحاق بن راهويه فقال بعض أصحابنا: لو جمعتم كتابا مختصرا لسنن النبي صلى الله عليه وسلم فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمع هذا الكتاب. یہ عنوان ہے ہمارے سبق کا کہ اول من جمع الحدیث الصحیح، حدیث صحیح سب سے پہلے کس نے جمع کی؟ حدیث صحیح کہتے ہیں جس میں 5 باتیں پائی جائیں، تو 5 کا عدد یاد رہے گا، اور اس کے بعد پھر اگر عربی میں یاد ہے تو اس کو بتا دیں، نہیں تو اس کے اجزاء یاد کر کے بتا دیں۔ ایک تو سند والی حدیث ہے، مسند جس کو کہتے ہیں، اور دوسرے سند متصل ہو، اور تیسرے راوی عادل و ضابط ہو، اور چوتھے اس میں علت نہ ہو، 5ویں شذوذ نہ ہو۔ بعض لوگ علت و شذوذ نہ ہو ملا دیتے ہیں تو 4 ہی باتیں رہتی ہیں، تو 4 ہی باتیں رہتی ہیں۔ تو اس طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ حدیث صحیح اس کو کہتے ہیں جس میں 4 باتیں پائی جائیں۔ تو 4 باتوں کو تھوڑا بڑی کر دیتے ہیں، ایک بات کو ذرا موٹی کر دیتے ہیں، یعنی اس میں ایک بات میں 2 بات شامل کر دیا۔ لہٰذا یہ چیز کیا ہوتی ہے؟ اضافی ہوتی ہے، یہ نہیں کہ اتنے ہی بات۔ کوئی آدمی کہے کہ حدیث صحیح اس کو کہتے ہیں جس میں ایک بات پائی جائے۔ کیا؟ ایسی حدیث جس میں سند، اس کا اتصال، راوی کا عادل و ضابط، اور اس میں عدم شذوذ، عدم علت کی باتوں کا مجموعہ پایا جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث صحیح۔ تو ایک بات ہو گئی ہے۔ تو یہ چیز کیا ہے؟ یہ چیز کہنے پر ڈیپینڈ کرتی ہے، کہنے پر منحصر ہے، کہنا پڑے گا پوری بات کو، لیکن اس کو چاہے اس اسلوب میں کہیے، چاہے اس کا اسلوب بدل دیجیے، لیکن بات تو پوری کہنی پڑے گی۔ اس لیے اسلوب سمجھنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ بات کیا کہی ہے۔ اسلوب دیکھ کر کے بات کو دیکھا ہم نے، اگر بات مکمل ہے تو غلط نہیں ہے، بات مکمل نہیں ہے تو چاہے اس نے کہہ ہی دیا ہو کہ وہ حدیث صحیح اس کو کہتے ہیں جس میں 5 باتیں پائی جائیں، اور 5 باتوں کو اس نے ذکر نہیں کیا، تو پھر وہ بات تعریف کے اعتبار سے غلط ہو جائے گی۔ تو ایسی حدیثیں جس میں 5 باتیں پائی جائیں
جس کو اصول حدیث کی اصطلاح میں الحدیث الصحیح کہا جاتا ہے، تو اس کو سب سے پہلے کس نے جمع کیا، وہ عنوان دے کر کے سبق شروع کر رہے ہیں۔ ثم اتى بعدهم امام الحفاظ، پھر ان محدثین کے بعد آئے امام حفاظ۔ یہاں حافظ جمع حفاظ سے حافظ حدیث مراد ہے، حافظ قرآن الگ ہے، حافظ حدیث الگ ہے۔ لیکن جب اصطلاح نحو کی بات ہوتی ہے تو نحوی اصطلاحات مراد ہوتی ہیں، اصطلاحات صرف کی بات ہوتی ہے تو صرفی اصطلاح مراد ہوتی ہے۔ یہاں علوم حدیث اور اصطلاحات حدیث کی گفتگو ہو رہی ہے تو پھر ان کی باتیں مراد ہوں۔ پھر ان کے بعد آئے امام الحفاظ اور امیر المؤمنین فی الحدیث ابو عبداللہ محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم ابن مغیرہ ابن بردزبہ بخاری، بخارا کے رہنے والے۔ تو یہ سارے نسب کو چھوڑ کر کے کہہ دیا جاتا ہے امام بخاری، محمد ابن اسماعیل بخاری، اتنا کہہ دیا جاتا ہے کہ اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، فجمع صحیحہ۔ تشریف لائے کا مطلب یہ ہے کہ پیدا ہو کر کے اپنے اس مقام پر فائز ہوئی، پھر یہ کام شروع کیا۔ یہاں آنا معنوی ہے، یہاں آنا پاؤں چل کر کے نہیں ہے بلکہ معنوی طور پہ ہے آنا، تو عطا کہہ سکتے ہیں، یہاں مجازی معنی میں استعمال ہے۔ فجمع صحیحہ، تو انہوں نے اپنی صحیح بخاری جمع کی، وانتقى ما فيه من 100,000 حدیث صحیح، اور وانتقى اور چنا ان حدیثوں کو جو بخاری میں ہیں، جو صحیح بخاری میں ہیں، 1,00,000 حدیثوں میں سے، 1,00,000 صحیح حدیثوں میں سے کان یحفظھا، جو یاد رکھتے تھے وہ، یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو 1,00,000 حدیثیں یاد تھی جو سب کے سب صحیح تھی، یعنی جن میں 5 باتیں پائی جاتی تھیں۔ ان 1,00,000 حدیثوں میں سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صرف 4,000 حدیث جمع کیا بخاری شریف۔ اب وہی 4,000 حدیثیں کیوں؟ اب ان صحیح میں بھی راویوں کا درجہ اور جس میں اعلیٰ تھا ان کو لیتے گئے، ایسا نہیں کہ وہ بقیہ غیر صحیح تھی، ان صحیح میں بھی اعلیٰ درجہ، جیسے پوری کتاب کیا ہے، علوم حدیث کے اوپر ہے، لیکن اس میں بھی بعض چیپٹر زیادہ اچھا، زیادہ اہم، تو اس کو لے لیتے، تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ اس کے علاوہ علوم حدیث میں سے نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ فن اصول حدیث میں سے نہیں، وہ بھی ہے، اور اس کے بعد اس کے چننے کے بعد اس میں جو اور زیادہ اہم لگتا ہے اس کو لے لیا، تو یہی مطلب ہے وانتقى ما فيه، اور چن لیا ان حدیثوں کو جو بخاری شریف میں ہے، 1,00,000 صحیح حدیثوں میں سے کان یحفظھا، جسے وہ یاد رکھتے تھے، یعنی جو ان کو یاد تھی۔ فقد روی عنہ انہ قال، تو یقیناً ان سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا، احفظ 100 حدیث 100,000 حدیث صحیح، میں 1,00,000 صحیح حدیثیں یاد رکھتا ہوں، وہ 100,000 حدیث، اور 2,00,000 غیر صحیح حدیثیں یاد رکھتا ہوں، وہ 100,000 حدیث غیر صحیح، اور 2,00,000 غیر صحیح حدیثیں یاد رکھتا ہوں۔ غیر صحیح کا مطلب ہے کہ جس میں 5 باتوں میں سے کسی بات میں کمی ہو تو وہ غیر صحیح ہے، اور صحیح جس میں 5 باتیں ہو۔ تو اس طرح 3,00,000 حدیثیں یاد تھیں، جن میں سے صحیح حدیثوں میں سے
انہوں نے 4000 حدیثوں کو جمع کیا. مقررات کو چھوڑ دیں تو اور کم ہو جائے گی، کیونکہ ایک باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث ذکر کیا، اگلا باب شروع کیا تو اس کا کوئی جز ہے تو وہی حدیث 2 بار آئی. ایک حدیث 10 بار 15 بار آتی ہے، تو اس مقررات کو چھوڑ دے تو اور کم ہو جائے گی، 2000 کے قریب بچے گی. وَأَمَّا بَاعِثُهُ عَلَى جَمْعِ هَذَا، رہی بات اس کی وجہ، اس کا محرک، اس جامع صحیح کو جمع کرنے کا. وَأَمَّا بَاعِثُهُ، بہرحال امام بخاری کو آمادہ کرنے والا، ہو کا درجہ محمد بن اسماعیل البخاری، بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو آمادہ کرنے والا محرک اس جامع صحیح کی تدوین پر، جمع کرنے پر، فما ذکر، تو وہ واقعہ ہے جو ذکر کیا ہے ابراہیم ابن معقل رحمۃ اللہ علیہ نے، انہ سمعہ یقول، کہ انہوں نے امام بخاری سے سنا کہ وہ کہہ رہے تھے، انہوں نے امام بخاری سے سنا وہ کہہ رہے تھے. بہت عجیب و غریب واقعہ ہے، بہت معمولی واقعہ ہے، لیکن کبھی کبھی معمولی واقعہ بھی کیا ہے، بہت عظیم الشان کام کروا لیتا ہے. کیا واقعہ ہے؟ کہ کنت عند اسحاق بن راہویہ، کہ میں اپنے استاد اسحاق ابن راہویہ کے پاس تھے. میں اسحاق ابن راہویہ کے پاس تھا. فقال بعض اصحابنا، تو ہمارے بعض ساتھیوں نے کہا، بعض اصحابنا، تو ہمارے بعض ساتھیوں نے کہا، لو جمعتم کتابا مختصرا، اگر تم لوگ جمع کر لیتے ایک کتاب حدیث کی مختصر، لسنن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر مشتمل، تو کتنا اچھا ہوتا، تو بڑا اچھا ہوتا. شرط اور جزا. تو ایسے کہا. فقال بعض اصحابنا، تو ہمارے بعض اصحاب نے، بعض شاگردوں نے کہا، بعض ساتھیوں نے کہا. ساتھی کے معنی میں بھی استعمال ہے کہ اگر تم لوگ جمع کر لیتے کوئی حدیث کی کتاب، چھوٹی سی ہوتی، بہت لمبی چوڑی نہیں، تو بڑا اچھا ہوتا. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے کہ میں بھی اپنے ساتھیوں میں تھا، تو اس کا تذکرہ ہوا. فوقع ذلك في قلبی، تو یہ چیز میرے دل میں بیٹھ گئی، یہ تو کر لینا چاہیے. اب دل میں بیٹھ گئی تو کام شروع کر دیا تو میں نے کر ڈالا. فأخذت في جمع هذا الكتاب، تو میں اس کتاب کو جمع کرنے میں، اس کی تدوین میں لگ گیا. اخذت یعنی شرعت، شروع کر دیا، اشرعت. فأخذت في جمع هذا الكتاب، تو میں نے اس کتاب کو جمع کرنا شروع کر دیا. بس اتنی سی وجہ ہے. استاد کبھی کہتے ہیں کہ تم لوگ اگر یہ کام کر ڈالتے تو کتنا اچھا رہتا. بالکل آسان کام ہے. اب ایک آدمی سوچ رہا ہے کہ ہاں آسان ہے تو کر لینا چاہیے، کرنا شروع کر دیا. بہت سارے لوگوں نے نہیں کیا، تو جو کرنا شروع کر دیتا ہے ویسے تو کام ہو جاتا ہے. کیونکہ انگلی پکڑا کر کے نہیں کوئی لے کے چلے گا، خود سے کرنا پڑتا ہے. تو خود سے کر لیا تو ہو گیا کام، اور جس نے خود سے نہیں کیا تو باصلاحیت ہوتے ہوئے بھی نہیں کر سکتا. تو اسی لیے از خود کوئی نہ کوئی کام کرنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، تب پھر جو ہے وہ کام ہو جاتا ہے، انجام پذیر ہو جاتا ہے. چنانچہ امام بخاری جیسے امام کی، بخاری جیسے عظیم الشان کتاب، اتنی وجہ پہ کہ ایک چیز دل میں بیٹھ گئی، روح بعمل آ گئی، منظر عام پر آ گئی. اور اب ایسا ہے کہ مدارس کی دنیا میں بغیر اس کو پڑھے ہوئے عالم اور فضیلت کی سند نہیں ملتی. اس کو پڑھنے کے بعد ہی ہم عالم فاضل کہلائیں گے. وَتَلَاهُ فِي هَذَا الصَّنِيعِ،
وتلاه في هذا الصنيع تلميذه وخريجه الإمام الحافظ المجود أبو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم ابن ورد ابن كوشاذ القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى فجمع صحيحه في 15 سنة. اور انہی کے بعد آئے تلا یتلو تلون کے معنی پیچھے پیچھے چلنا. تلا یتلو تلون، تلون مصدر بدل جائے گا تو پیچھے پیچھے چلنا، اور تلاوتن کو مطلب تلاوت کرنا، قرآن کریم کی ترتیل کے ساتھ پڑھنا. ترتیل کا مطلب صاف صاف پڑھنا. ترتیل لغوی اور ترتیل اصطلاحی وہ تجوید کی 3 قسموں میں ہے، حدرن، تدبیرن اور ترتیلن. وہ اصطلاحی ترتیل ہے. اور ترتیل لغوی کیا ہے؟ صاف صاف پڑھنا، سارے حروف دکھائی دے، نظر آئے، سمجھ میں آئے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ترتیل. ورتل القرآن ترتیلا سے یہی مراد ہے. اور اس کو مجودین اپنی طرف لے کے جاتے ہیں کہ دیکھو ورتل القرآن ترتیلا آیا ہے تو اس لیے پڑھنا چاہیے. یہ الفاظ پر فٹ ہوتے ہیں، لہذا اس کے لیے دلیل بن سکتا ہے، لیکن اسی کے لیے دلیل بنے ایسا نہیں ہے، بلکہ جو ہے وہاں پر عام معنی مراد ہوگا تاکہ جو ہے سب کی دلیل بنے. وَتَلَاهُ فِي هَذَا الصَّنِيعِ، اور اس عمل میں ان کے بعد آئے تلمیذہ، امام بخاری کے شاگرد، وخریجہ، اور ان کے پاس سے فارغ ہونے والے. یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر ہو رہا ہے. امام بخاری کے وہ شاگرد ہیں. تو لوگ مسلم شریف کا درجہ بخاری شریف سے آگے بڑھاتے ہیں. تو علامہ ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے کہ کیسے آگے ہو سکتا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ شاگرد ہے. شاگرد کبھی بھی آگے نہیں ہو سکتا، اس کو شاگرد ہی کہا جائے گا، استاد نہیں کہا جائے گا. تو یہی دلیل کافی ہے کہ امام مسلم امام بخاری کے کیا ہے؟ شاگرد ہیں. تو استاد کی کتاب آگے رہے گی اور شاگرد کی کتاب اس کے بعد رہے گی. تو بعض لوگ مسلم شریف کو بخاری سے بھی آگے درجہ دیتے ہیں. تو یہ جواب دیا جاتا ہے. وَتَلَاهُ فِي هَذَا الصَّنِيعِ، اور امام بخاری کے بعد آئے ان کے اس تدوین حدیث کے عمل میں ان کے شاگرد اور ان کے پاس سے پڑھ کر فارغ ہونے والے امام حافظ حدیث مجود سوار کر پڑھنے والے، تجوید سے پڑھنے والے ابو الحسین مسلم ابن حجاج ابن مسلم ابن ورد ابن کوشاز قشیری نیشاپور کو عربی میں نیسا لکھتے ہیں اور با کو با کر دیتے ہیں. نیشاپوری رحمۃ اللہ علیہ. ان کے بعد آئے کا مطلب یہی ہے کہ ان کے بعد انہوں نے اس عمل کو انجام دینا چاہا. فجمع صحیحہ، تو انہوں نے اپنی صحیح مسلم کو جمع کیا فی 15 سنۃ، 15 سال، فی 15 سنۃ، 15 سال میں. ہم لوگ چاہتے ہیں کہ راتوں رات مصنف ہو جائے. آج کل آدمی چاہتا ہے کہ جلدی سے یہ کام ہوگا. جلدی سے تھوڑی کوئی کام ہے تو ڈھنگ سے ٹھکانے سے ہوگا، دھیرے دھیرے ہوگا، تب جا کر کے مکمل ہوتا ہے. اور جب مکمل ہوتا ہے تو پھر اس سے ایک دنیا فیض یاب ہوتی ہے. یہ 15 سال میں انہوں نے پورا کیا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے خانہ بھون میں جو ہے وہ، اب یہ بات پوری ہوگی بعد میں، اس لیے کہ سبق مکمل ہونے والا ہے. فقط تلقى العلماء كتابيهما بالقبول واتفقوا على أنهما أصح الكتب بعد القرآن الكريم. تو علماء نے ان دونوں حضرات کی کتابوں کو قبولیت کی نظر سے دیکھا، قبولیت کے ساتھ لیا اور اس پر اتفاق کیا اور اس پر متفق ہوئے کہ قرآن کریم کے بعد یہ دونوں کتابیں اصح الکتب کہلاتی ہیں. قرآن کریم کے بعد سب سے بڑا درجہ بخاری اور مسلم کا ہے.
ان دونوں کو ایک ساتھ کہا ہے انہوں نے، اور بقیہ یہ ہے کہ بخاری شریف کا درجہ مسلم شریف سے زیادہ ہے۔ تو یہاں سبق کا وقت مکمل ہو رہا ہے، بعد میں اور باتیں دوسرے سبق میں انشاءاللہ آئیں گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔